مشہور صحابی مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے واقعات کو. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مائز بن مالک، اور راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. صحابی کا نام مائز بن مالک ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں مائز بن مالک میرے قدموں کے نیچے میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابی وَيْحَكَ ارْجِعِ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبُ إِلَيْهِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتُوبُ إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ تم پر افسوس ہے، تم میرے پاس آئے ہو، جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اور توبہ کر لو. جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اور توبہ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس آ رہے ہو، جاؤ تم پر افسوس ہے، تم اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اور توبہ و استغفار کر لو. مائز بن مالک تھوڑی دور جاتے ہیں، دور جانے کے بعد پھر واپس لوٹ کے چلے آتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں. دور جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، دور جانے کے بعد پھر واپس لوٹ آتے ہیں اور پھر وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کیجئے. پھر اللہ کے رسول وہی جواب دیتے ہیں کہ تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اور توبہ کر لو. دیکھیے گناہ صرف ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں. میں غور کیجئے میرے پیارے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ گناہ آج سے نہیں ہے، کافی زمانے سے ہے. یہ ابتدائی زمانے سے ہے میرے پیارے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اسی دن سے یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رکھ دیا ہے. اللہ نے دونوں چیز کو بنایا ہے. لیکن ہمیں مائز بن مالک پھر تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں. دل میں تصور، دل میں انہیں آہٹ یعنی آرام نہیں پہنچتا ہے، دل میں سکون نہیں پہنچتا ہے اس کے دل میں کہ میں کیا کہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر دور جاتے ہیں، پھر تیسرے مرتبہ آتے ہیں اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. پھر وہی اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں چلے جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. تیسرے مرتبہ چلے جاتے ہیں، پھر چوتھے مرتبہ آتے ہیں اور پھر وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کیجئے. چوتھے مرتبہ جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیما اطہرک، میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو نے کیا کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے، تو نے بتا تو صحیح، تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو مائز بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے زنا کیا. صحابہ ہے، رسول ہے. اور کیجئے میرے پیارے دوستو، زمین کو ہڑپ ہڑپ پر کھا رہے ہیں، چھپا چھپا کر کھا رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، چوری چماری کر رہے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، نہیں بتاتے ہیں کسی کو. لیکن صحابی رسول ہیں، دوڑ کے رہے ہیں کن کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زنا کی ہے. اب زنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. کوئی انسان زنا کر رہے ہیں کبیرہ گناہ ہے، اور جب تک اللہ رب العالمین سے خالص طریقے سے توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا. اور اس کی سزا کیا ہے سنیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے صحابہ، مائز بن مالک تو صحابی رسول ہیں، غور کیجئے کہ وہ آپ میرے سامنے آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں کیا کروں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زنا کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں جواب سنتے ہی کہتے ہیں اے صحابیوں، ان کی دماغی توازن تو ٹھیک ہے، کہیں یہ تو پاگل نہیں ہو گیا ہے. غور کیجئے، صحابی رسول کیا کریں گے، پر گناہ کسی کو نہیں دیکھتی ہے. یہ آپ صحابی رسول ہیں کہ آپ وہابی رسول ہیں، کسی کو نہیں دیکھتی ہے. صرف اور صرف اگر آپ کا دل چاہے کر گزرے آپ، لیکن شرط ہے آپ معافی مانگے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے صحابہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. مائز بن مالک کہہ رہے کہ ہم نے زنا کی ہے، کہ ان کی دماغی توازن تو خراب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول کی دماغی توازن ٹھیک ہے، صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی لفظ استعمال کیا اے صحابہ کہیں مائز بن مالک نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے. اور کیجئے میرے پیارے، شراب تو نہیں پی رکھی ہے. یوں اس بات کو سنتے ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اس کے منہ کے سامنے اس کو جا کر منہ کے سامنے جا کر اس کے منہ کو سونگھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے
رسول اس کے منہ سے کوئی شراب کی بو نہیں آ رہی ہے، کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے، کوئی خوشبو نہیں، کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے۔ صحابی جواب دیتے کہتے ہیں اے ماعز بن مالک تو بتا کیا تو نے واقعتاً زنا کیا ہے؟ ماعز بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میں نے زنا کیا ہے، ہم نے زنا کی ہے۔ وہ جواب دیتے ہی اللہ کے رسول کہتے ہیں اے صحابہ ماعز بن مالک کو اب کیا کیا جائے؟ اس کو تو ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو تو اب سزا دی جائے گی۔